السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں عثمان غنی۔ جناب عمران خان صاحب نے کل ایک اعلان کیا ہے کہ جیل بھرو تحریک کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ وہ کیوں کیا ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجوہات کچھ اس طرح ہیں کہ کچھ دن سے نہیں بلکہ 3-4 ماہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وزراء جو پی ٹی آئی کے ہیں جیل میں جا رہے ہیں۔ اب تو اتحادی جماعت کے جو وزراء ہیں وہ بھی جیل میں جا رہے ہیں، سب کا وزراء۔ آپ دیکھ لیں کہ ناروا سلوک کس طرح کیا جا رہا ہے، جیسے پہلے شہباز گل کے ساتھ، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد فواد چودھری کے ساتھ، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اب تو حد ہو گئی ہے، شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا اور رات کو ان کو 1 بجے اٹھا کے جیل میں پھینک دیا گیا۔ تو ان سب پہ الزامات کیا ہیں، وہ ان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پولیس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ ان کو نشے کی حالت میں پکڑا گیا ہے، اور ان کا جو سیمپل لیے گئے ہیں اس میں نشہ آور چیزیں شامل ہیں۔ اب ذرا ان کی حالت تشویش دیکھیں، کیا یہ لوگ پاک صاف ہیں؟ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کرپشن کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کو سرپرستی حاصل ہے، ایک بہت بڑا مافیا ہے یہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 سال پہلے ایک کراچی میں ایک واقعہ ہوا، ایک ان کا وزیر تھا، ڈاکٹر تھا، جس نے اپنی گاڑی میں بھی شراب رکھی ہوئی تھی۔ اس پر کوئی مقدمہ نہیں ہوا اور وہ جیل سے واپس آ گیا، کچھ دن جیل میں رہا۔ اب عمران خان صاحب کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو اسمبلی میں جا کے بیٹھ جائے اور ان کا مقابلہ کرے، یا دوسرا راستہ جو ہے وہ سڑکوں پہ چلے جائیں۔ سڑکوں پہ جانے سے یہ ہوگا کہ عوام کو مشکلات ہوں گی۔ آلریڈی لوگ مہنگائی سے بہت تنگ ہیں، تو اور خان صاحب کے ساتھ تو کچھ لوگ جو جائیں گے، صاف ظاہر ہے ہر بندہ امیر تو نہیں ہوتا، خان صاحب کے لیے جان تو دینے کے لیے ہر بندہ تیار ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں غریب کے بارے میں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں گے، لوگوں کا روزگار متاثر ہوگا۔ اب جو چیز ہمیں سب سے بڑی تکلیف دہ ہوئی، ایک دن پہلے اسلام آباد میں ایک احساس پروگرام کی طرف سے ریڑی والے کو دکان لگا کے دی گئی تھی۔ گورنمنٹ نون لیگ نے حکم دیا جس طرح بھی، وہ جا کر انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور اس بیچارے غریب کی ریڑی کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اس پر ثانیہ نشتر صاحبہ بھی وہاں پہ تشریف لے گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ تو نہیں ہے، ہم پھر بھی ازالہ کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جیل بھرو تحریک کی طرف۔ اب یہ نون لیگ کے لوگ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ رو رہے ہیں، جیل میں جانے سے ڈر رہے ہیں اور معافیا مانگ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وزراء ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ کے بعد حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، حالانکہ یہ سراسر ہی غلط ہے۔ جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا، فواد چودھری صاحب 3-4 دن جیل میں رہے ہیں، اس کے زبان سے اس طرح کا کوئی لفظ نہیں آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جیلوں میں ڈالو، تشدد کرو، جو کچھ بھی کرو، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو اس کے بچے بھی ان کو ملنے آئے، اور جب وہ کل رہائی کے بعد گھر گیا تو اس کی کس طرح ان کو ویلکم کیا گیا، پھولوں سے گھر کو سجا دیا گیا اور نیچے بھی پھول ڈال دیے گئے، تو اس کے بچے بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ان کے بچوں کے، اور فواد چودھری صاحب خود بھی عمران خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے، وہاں پہ وہ بہت ہی خوش تھے، اور عمران خان صاحب ان کے بچوں کو بھی ایسے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے کہ آپ انشاءاللہ ایک دن لیڈر بنو گے۔ تو اس کے بعد دوسرا ہم دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب کا کیا جرم ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں لال حویلی خالی کرو۔ یہ اگر اتنا گورنمنٹ میں سخت طاقت ہے تو لال حویلی کو خالی کرا دیں۔ اب اس بیچارے کو کیا کیا، ایک الزام لگا کے جیل میں ڈال دیا گیا کہ وہ شراب پی رہا تھا، فلاں کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا۔ تو شیخ صاحب نے بخود اپنا جواب دیا ہے میڈیا پہ آ کر
انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی کرا رہا ہے زرداری بلاول بھٹو کرا رہے ہیں اور اس کے بعد شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کرا رہے ہیں، اور ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ میں ایک چیز شیخ صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہر پارٹی تبدیل کی، مگر انہوں نے اس زندگی کے آخری لمحے میں آ کر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک سچا لیڈر آیا ہے عمران خان، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تو شیخ صاحب ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور صرف یہی سزا ان کو دی گئی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کی۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ ویسے بھی بہت سارے چیلنج ہمارے ملک کو درپیش ہیں، جیسے اکانومی کا چیلنج ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، اور جیسے ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، پیٹرول کا ایشو ہے، اور بہت سارے ایشوز ہیں۔ اب تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے اتنا تک ہی کہہ دیا ہے کہ اگر خان صاحب اس جو معاہدہ ہے آئی ایم ایف کا، اس پہ اگر وہ سائن کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو نا بلو پیکج دیتے ہیں۔ تو اب یہ حالت آ گئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات آئی ایم ایف سنے۔ تو ناظرین آپ کا شکریہ، آپ نے میرا چینل دیکھا، اور سبسکرائب کریں، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ضرور شیئر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، عثمان غنی۔